ناظرین، پنجاب پولیس اہلکار کی بدماشی چیک کریں کہ وہ یتیم خانہ مارکیٹ کی ایک دکان میں جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ ایک موبائل پکڑ لیتا ہے اور دکاندار کو کہتا ہے کہ یہ ای گیجٹ موبائل ہے اور اگر اس کو آپ لوگوں نے لینا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو تھانے آنا پڑے گا۔ جس کے بعد دکاندار کہتا ہے کہ جناب آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ ای گیجٹ موبائل ہے، میں نے تو بڑی ویریفیکیشن سے اس کو خریدا ہے، میں نے تو جس بندے سے لیا اس کی آئی ڈی کارڈ، اس کی تمام چیزیں میرے پاس موجود ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ ای گیجٹ موبائل کس طرح سے ہے، اور اگر آپ نے یہ وصول بھی کرنا ہے تو پراپر ایک ڈاکومنٹس دکھائیں، کرائیٹیریا بتائیں کہ پولیس کا کس طرح سے ہوتا ہے جس کے باعث جو ہے وہ آپ یہ مجھ سے چیزیں جو ہے یہ موبائل جو ہے وہ آپ مجھ سے لے سکیں۔ پولیس والا جو ہے وہ اس کی بات نہیں سنتا اور اس کو بار بار یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھانے میں آ جائیں اور تھانے میں آ کر لے کے جائیں، اور وہ اسی طرح سے جو ہے وہ مارکیٹ سے باہر نکلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب مارکیٹ میں جو دکاندار ہوتے ہیں وہ بھی یہ چیزیں جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس دکان سے اس نے موبائل پکڑا ہوتا ہے اس دکان کا مالک جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس نے کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی ویڈیو بھی بنا رہا ہوتا ہے اور باقاعدہ طور پر ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اور بار بار اس کے منت سماجت کرتا ہے کہ جناب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ای گیجٹ موبائل کس طرح سے ہے۔ اب ای گیجٹ موبائل کون سے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، ای گیجٹ موبائل وہ ہیں جو کہ چوری شدہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو چور لٹیرے یا کسی کا موبائل گر جاتا ہے تو بعد میں جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اور 15 پہ جن کا گرا ہوتا ہے وہ کال کرتے ہیں اور وہ جو ہے وہ ٹریکنگ پر لگ جاتا ہے، جس کے بعد آئی ایم ای پراپر طریقے سے چیک ہونے کے بعد یہ پروف ہوتا ہے کہ یہ ای گیجٹ موبائل ہے یا پھر اوریجنل موبائل ہے، تو اس کی ویریفیکیشن بھی بعد میں ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کی ویریفیکیشن تو دور کی بات ہے، وہ کس طرح سے اس چیز کو تصدیق کر سکتا ہے کہ یہ جناب ای گیجٹ موبائل ہے، اور کسی بھی دکان پر جاتا ہے اور وہاں سے پکڑ کر تھانے میں جو ہے وہ لے آتا ہے۔ اب یہ سراسر بدماشی یہ کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ پہلے چلتی رہتی تھی۔ جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ اب سے جو ہے وہ کوئی بھی پولیس اہلکار جو ہے وہ اس طرح کی بدتمیزی اور شہریوں سے جو ہے وہ ناروا سلوک کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو جو ہے وہ سخت سزا دی جائے گی، جس کے بعد شہریوں میں کافی زیادہ شعور آ چکا ہے۔ اب جس کے پاس بھی پولیس اہلکار آتا ہے اور وہ اس طرح سے بدماشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فوری طور پر موبائل اٹھاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ سیم اسی طرح سے اس کے ساتھ ہوا، یہ شیرا کوٹ کا پولیس اہلکار ہے اور وہاں پر تعینات ہے، ایسا ہی بتایا جا رہا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ خادم حسین ہے۔ یہ یتیم خانہ کی مارکیٹ میں آتا ہے اور یہ اس مارکیٹ میں سے کسی ایک دکان پر چلا جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ موبائل پکڑ کر دکاندار کو کہتا ہے کہ یہ ای گیجٹ موبائل ہے، اگر اس کو آپ لوگوں نے واپس لینا ہے تو تھانے چلے آؤ۔ اب دکاندار کہتے ہیں کہ جناب یہ کس طرح سے ای گیجٹ موبائل ہے اور ہم کیوں تھانے ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے کہ یہ ای گیجٹ موبائل ہے۔ تو جس کے بعد پولیس اہلکار جو ہے وہ ان کی بات نہیں سنتا اور وہ جو ہے وہ مارکیٹ سے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دکاندار نے ظاہر سی بات ہے اس نے خریدا ہے، اس نے تو پیسے دیے ہوئے تھے، اب وہ دکاندار بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور بار بار جو ہے منتیں ترلے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے ای گیجٹ موبائل ہے، آپ کے پاس کیا پروف ہے، آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں، مجھے بتائیں، کیونکہ جب میں نے خریدا تھا میرے پاس تو تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں، اس بندے کی آئی ڈی کارڈ موجود ہے، اس بندے کے پیسے موجود ہیں، اس بندے کا ریکارڈ موجود ہے میرے پاس، آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ای گیجٹ موبائل۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے نہیں پتا، آپ تھانے آ جائیں، آپ تھانے آ کر جو ہے یہ اس کو وصول کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تھانے کیوں آؤں، میرا کیا کام ہے تھانے آنے میں، آپ آئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ای گیجٹ موبائل کس طرح سے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ یتیم خانہ بہت بڑی، اب جو لاہور کے رہائشی ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یتیم خانہ جو ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور موبائلوں کی مارکیٹ ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح سے سیل پرچیز جو ہے موبائل ہوتے رہتے ہیں۔ بالفرض یہ مان لیتے ہیں کہ کسی حد تک یہ پولیس اہلکار جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پراپر ویریفیکیشن بھی تو ہونی چاہیے تھی، اس کے پاس ایک ثبوت ہونا چاہیے تھا، چٹ ہونی چاہیے تھی، اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے تھا کہ یہ موبائل ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ اس بندے کی یہ ای گیجٹ موبائل ہے اور اس نے جو ہے وہ غلط بندے سے خریدا ہے یا غلط بندے کا اس نے جو ہے وہ انتخاب کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو تھانے میں لے کے جا رہے ہیں، اس بندے کو بھی اور موبائل کو بھی، اور وہ بندوں کو نہیں پکڑ رہا، وہ موبائل اٹھا کر تھانے لے کر جا رہے ہیں۔ اب یہ بدماشی جو ہے وہ مکمل طور پر مریم نواز نے مکمل طور پر ختم کی ہوئی ہے۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ اسی طرح سے جو ہے وہ پولیس اہلکار کرتے تھے، پہلے کسی بھی دکان میں چلے جائے، کھانا کھایا، اٹھ کر چلے گئے، پیسے نہیں دیے، اسی طرح سے موبائل میں گئے، کسی موبائل شاپ پہ گئے، لوڈ کروایا اور وہاں سے چلے گئے، کسی بھی دکان پر چلے گئے، موبائل پسند آیا، اٹھایا اور چلے گئے۔ مریم نواز نے آتے ساتھ کہا ہے کہ جناب یہ تو پہلے سب سے پہلے نا یہ دھندا بند کرو پولیس والوں کا کہ یہ کسی کی دکان پر کسی کی بھی جگہ پر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہمارا مفت کا مال ہے۔ اب لوگوں میں جو ہے وہ شعور آ گیا، اس کے بعد جو بھی پولیس اہلکار اس طرح سے کرتا ہے وہ جناب موبائل اٹھاتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ویڈیو کلپ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے موسٹلی آج کل بنتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ ابھی مجھے کیونکہ خبر موصول ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ یہ خبر رکھوں کہ پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنی بدماشی کس طرح سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں بھی اس طرح سے پولیس اہلکار کرتے ہیں یا کسی جگہ سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہاں پر پیسے نہیں دیتے اور وہاں پر مفت کھانا کھاتے ہیں، آپ بھی ویڈیو کلپ بنائیں اور باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کریں تاکہ
ان کی ویریفیکیشن ہو سکے, ان کو سزا دی جا سکے. ہاں اگر کسی نے اس طرح سے غلط کیا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ ضرور سزا ملے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خادم حسین جو شیرا کوٹ کا پولیس اہلکار ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ اب قانون کس طرح سے حرکت میں آتا ہے اور اس کو کیا سزا ملتی ہے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یتیم خانے کے جو وہاں کے رہائشی ہیں اور جو دکاندار ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب اس کے پاس کسی قسم کی کوئی چٹ موجود نہیں تھی, یہ صرف مارکیٹ میں آئے ہیں اور ایک دکان میں داخل ہوئے اور وہاں سے موبائل پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ ای گیجٹ موبائل ہے, تو میں اس کو لے کر جا رہا ہوں, اگر آپ لوگوں نے جو ہے اس کو لینا ہے تو تھانے آ جائیں. بھائی وہ کس لیے تھانے ہیں یا وہ کیوں تھانے ہیں جب آپ کے پاس پراپر ثبوت نہیں ہے, آپ ایک پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کر کے آئے کہ آپ نے جو ہے وہ دکان پر جا رہے ہیں, آپ کے پاس چٹ نہیں ہے کہ اس کا ایم آئی نمبر کیا ہے, اور موبائل کون سا ہے, موبائل کی کوالٹی کیا ہے, موبائل کا ماڈل کون سا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں آ رہا, آپ ایسے ہی گئے اور دکان میں جو ہے وہ موبائل اٹھایا اور کہہ رہے ہیں کہ ای گیجٹ موبائل ہے. ای گیجٹ موبائل وہ ہوتے ہیں کہ ناظرین جن کے گر جاتے ہیں یا چوری ہو جاتے ہیں, جس کے بعد 15 پر کال ہو کر ان کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور ان کو جو ہے وہ آئی ایم ای نمبر بھی لکھوائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پولیس کے جو ہے وہ ٹریکنگ سسٹم میں لگ جاتا ہے, اور بعد میں اگر کوئی بھی اس کو خریدتا ہے یا فروخت کرتا ہے تو اس مارکیٹ میں جو جا کر وہ پولیس والے جو ہے وہ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں اور وہ اس موبائل کو لے بھی سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک پراپر کرائٹیریا بنا ہوا ہے اور ان کے پاس لسٹ ہونی چاہیے, ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دکان پر جو ہے وہ سیل ہوا اور اس دکان پر جو ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یہ چوری کیا موبائل یا گرا ہوا موبائل جو ہے وہ فروخت ہوا ہے. لیکن کچھ چیزیں اس کے پاس موجود نہیں تھی, وداؤٹ ایویڈنس جو ہے وہ اس دکان پر پہنچا اور اس نے جو ہے وہ موبائل لیا اور وہاں سے جو ہے وہ رفو چکر ہونے کی کوشش کر رہا تھا, اور اب میرے خیال بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ موبائل لے کر چلا گیا. اب تو یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا رویہ استعمال کیا جاتا ہے, آیا کہ دکاندار ٹھیک بول رہے تھے یا پھر پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنی بات پر درست تھا.